السلام علیکم۔ آج ہم اردو زبان کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا فن جو لفظوں میں تصویریں بنا دیتا ہے۔ جی، ہمارا موضوع ہے تشبیہ۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہمارے بیان میں جان ڈال دیتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر لفظوں میں تصویریں بنتی کیسے ہیں؟ زبان کیسے کسی بھی خیال یا احساس کو ہمارے ذہن میں ایسے اتار دیتی ہے جیسے کوئی پینٹنگ ہو؟ آئیے اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بالکل بنیادی بات، تشبیہ ہے کیا چیز؟ یہ لفظ ہم نے سنا تو بہت ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ تشبیہ کی کیا تعریف کرتا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہم اپنی سمجھ کو آگے بڑھائیں گے، جس میں اس کی تعریف اور کچھ مثالیں بھی شامل ہیں۔ تو تعریف بہت سیدھی سی ہے۔ جب آپ کسی ایک چیز کو اس کی کسی خاص خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز جیسا کہہ دیں تو بس اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ علم بیان میں اس کے کچھ ارکان بھی ہوتے ہیں، جیسے جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے، اور جس سے دی جائے وہ مشبہ بہ، اور جو مشترک خوبی ہے وہ ہوتی ہے وجہ شبہ۔ اب اس کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے ایک شاندار مثال دیکھنا، اور اس کے لیے ہم کس کے پاس جائیں گے؟ عظیم شاعر علامہ اقبال کے پاس۔ یہ مصرع اقبال کی بہت ہی مشہور نظم بچے کی دعا سے لیا گیا ہے۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، کتنا گہرا خیال ہے نا؟ شاعر یہاں اپنی زندگی کے لیے ایک دعا کر رہا ہے۔ یہاں دیکھیں، اس تشبیہ کو کتنی خوبصورتی سے کھولا گیا ہے۔ زندگی کو شمع کی طرح کہا جا رہا ہے، یعنی زندگی ہوئی مشبہ اور شمع ہوئی مشبہ بھی۔ ہے تو دونوں الگ الگ چیزیں، لیکن شاعر نے ان کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق تلاش کر لیا ہے۔ تو پھر وہ کیا خاص بات ہے؟ وہ کون سی مشترک خوبی ہے جس کی وجہ سے زندگی کو شمع جیسا کہا گیا؟ یعنی ان دونوں کے بیچ وجہ شبہ کیا ہے؟ آخر ایک جلتی ہوئی موم بتی اور انسانی زندگی، ان میں ایک جیسا کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ رہا جواب، وہ مشترک خوبی ہے دوسروں کے کام آنا۔ جس طرح شمع خود چل کر اندھیرے میں روشنی پھیلاتی ہے، اسی طرح شاعر یہ دعا کر رہا ہے کہ اس کی زندگی بھی دوسروں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے وقف ہو جائے۔ یہی تو ہے اس تشبیہ کی اصل طاقت۔ ویسے تشبیہ صرف شاعری کے لیے نہیں ہے، ہم سب اپنی روزمرہ کی بات چیت میں اسے ہر وقت استعمال کرتے ہیں، اکثر تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ چلیں کچھ بہت عام سی مثالیں دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ یہ جملہ بہت عام ہے، اسد شیر کی طرح، تو ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ بہادر ہے۔ یہاں اسد کی بہادری کو شیر کی بہادری جیسا کہا گیا، کیونکہ شیر کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت پیاری مثال ہے، میرا بیٹا چاند کی طرح۔ اور چاند کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں جو خوبی آتی ہے وہ کیا ہے؟ خوبصورت۔ یہ ہماری زبان اور ثقافت کا حصہ ہے کہ چاند کو ہمیشہ سے ہی حسن کا ایک معیار مانا گیا ہے۔ اچھا، ایک آخری مثال شخصیت کے بارے میں۔ اگر کوئی کہے کہ عمر کا مزاج ڈیش کی طرح گرم ہے، تو فوراً ذہن کس طرف جاتا ہے؟ آگ، بالکل۔ یہاں کسی کے تیز مزاج یا غصے کو آگ کی گرمی اور تپش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دیکھیں، ایک لفظ نے پوری کیفیت کو کیسے واضح کر دیا۔ تو اب تک کی ساری بات چیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ آئیے اس سب کا خلاصہ کرتے ہیں کہ تشبیہ ہمارے انداز بیان کو کس طرح طاقتور بناتی ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ تشبیہ دو چیزوں کے بیچ ایک موازنہ ہے جو کسی مشترک خوبی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ یہ شاعری سے لے کر عام بات چیت تک ہر جگہ موجود ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہماری بات کو نہ صرف خوبصورت بناتی ہیں بلکہ بہت مؤثر اور یادگار بھی بنا دیتی ہے۔ تو اس ساری بات کے بعد یہ سوچنا کتنا دلچسپ ہے کہ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں نہ جانے کتنی ہی تشبیہات چھپی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو اس نظر سے دیکھیں تو ہمیں اپنی زبان کی اصل طاقت اور خوبصورتی کا اندازہ ہوگا۔